السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے نیلی بتی اور سیلف نمبر پلیٹ جو ہمیشہ کے لیے بجھ گئی ہے، جس کی روشنی، جس کے گل بجھ گئے ہیں، اور وہ روشنیاں محبت نے بجھائی ہیں، ذمہ داری نے بجھائی ہیں، یا ایسی ذہنی کیفیت نے بجھائی ہے جن کے بجھانے کا معلوم بھی نہیں ہوا۔ جی، آج میں بات کر رہی ہوں بلال پاشا کی، ایک ایسے نوجوان کی جس نے غربت کے دریچے میں آنکھ کھولی، ایسے آنگن میں آنکھ کھولی جہاں غربت ہی غربت تھی، جہاں چولہے پر رکھی ہوئی دیگچیاں بچوں کو دلاسا دیتی تھی کہ ابھی کچھ پک رہا ہے، تم اتنے صبر کرو۔ یا ایسے بلال پاشا کی جو اپنے باپ کو روز مزدوری پر جاتے ہوئے دیکھتا اور 300 200 400 روپے کما کر لاتا، جس کے اندر تمام گھر کے اخراجات اور بچوں کی پڑھائی شامل تھی۔ بہت محنت کے بعد دل لگن پڑھائی کے ساتھ درسے میں 5 سال تک تو تعلیم حاصل کی، پنجم تک۔ پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ تعلیم کے تمام ادوار سے گزرتے ہوئے CSS آفیسر بن گئے، ایک کامیاب انسان۔ تمام کچھ حاصل کرنے کے بعد، جدوجہد کے بعد، پھر بھی جب انسان کو لگتا ہے کہ اندر سے دل کچھ خالی ہے، تو پھر اسے کہیں سکون نہیں ملتا، چاہے اس انسان کے پاس جتنا پیسہ، رتبہ، مقام آ جائے، پر وہ سکون حاصل کرنے میں ہمیشہ ناکام رہتا ہے۔ یا شاہد جسے اسٹرگل کرنے کی عادت پڑ گئی ہو، تو وہ چاہتا ہے کہ اپنی لائف میں اور اسٹرگل کرے، اور اسٹرگل کرتے 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 کب وہ ڈپریشن کی دنیا میں چلا جاتا ہے ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا۔ جی، آج میں بات کروں گی بلال پاشا کے بارے میں۔ انہوں نے مصیبتوں، پریشانیوں کا سایہ اپنی تعلیم پر آنے نہ دیا، لیکن کچھ ڈپریشن، انگزائٹی انہیں دیمک کی طرح چاٹ گئی۔ جب آپ کی ذات ہی آپ کو پریشان کیے رکھی ہو، تو پھر بتائیں، یہ آسائشات، یہ خواہشات کبھی کام نہیں آتی۔ اسی طرح شادی بھی آپ کی زندگی کا ایک خاص حصہ ہے۔ ایک طرف نیلی بتی، سبز پلیٹ، سب کچھ مل گیا، لیکن زندگی کا وہ خوشگوار پل، ازواجی زندگی میں ناکامی کہاں سے کہاں تک لے آئے۔ کیونکہ غریب انسان کو پتہ ہے کہ خوشیوں کے بعد غم بھی دستک دے رہے ہوتے ہیں، اور ان تمام خوشیوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی آزمائش ہوتی ہے۔ تمام دکھوں کے پیچھے غریب انسان ایک کامیاب انسان بن جائے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں اتنی دولت، شہرت سنبھال نہیں سکتا۔ اسے ڈر لگتا ہے کہیں میں اپنے آپ سے، اپنے مقصد سے، اپنوں سے دور نہ ہو جاؤں۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ میں سب کے ساتھ مل جل کر رہوں، مگر زندگی میں کچھ ثانیہ، واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ جتنے مرضی کامیاب ہو جائیں، آپ کو توڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ سب کی سننے والے ہو اور آپ کی کوئی سننے والا نہ ہو، تو آپ خود کو اندر سے تنہا محسوس کرتے ہیں۔ آپ کو بھی ایک ایسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے جو
آپ کی تمام دل کی باتیں سن سکیں، شاید پھر ہم اس ڈپریشن سے، یہ بے وجہ کی سوچوں سے بچ جائیں۔ کیونکہ بے وجہ سوچے یا ڈپریشن یہ نہیں دیکھتا کہ انسان کتنا کامیاب ہے یا ناکام ہے، وہ تو بس رفتہ حاوی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح واٹس ایپ پہ ایک ان کی چیٹ وائرل ہو رہے ہیں کہ لوگ نیلی بتی اور سبز پلیٹ کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے اس بندے کے اندر کیا چل رہا ہے۔ مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ یہ تو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس شہرت ہے، دولت ہے، پر ان کے اندر کے انسان کو کسی نے پڑھنے کی کوشش نہیں کی، دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اتنی سٹرگل سے گزرنے کے بعد بھی کہیں ان کی پرسنالٹی میں کوئی گیپ تو نہیں رہ گیا۔ وہ انسان جو سب کی سنتا ہے، سب سے مسکرا کر بات کرتا ہے، اس کے اندر کی دنیا میں کیا چل رہا ہے، کبھی کسی نے سوچنے یا دیکھنے کی یا بات کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ کیونکہ ہماری سوسائٹی میں، ہماری فیملی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مطلب بڑے سے بڑے غم کو، بڑی سے بڑی ٹینشن کو بڑے اسمائل کے ساتھ فیس کرتے ہیں، کسی کو بتاتے نہیں کہ اندر کیا چل رہا ہے۔ ہمیں خود ان کے ساتھ بیٹھ کر ان سے ان کے باتیں شیئر کرنی پڑتی ہیں کہ وہ کچھ ایسی باتیں کہ وہ خود بخود اپنی دل کی باتیں بتائیں، اپنے دل کا غم ہلکا کریں۔ کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اگر ہم نے کچھ کیا، وہ اس وجہ سے کچھ نہیں کہتے، اس ڈر سے کہ کہیں میری باتوں کا تماشا نہ بن جائے۔ میں تو لوگوں کے لیے آئیڈیل ہوں، اور جب لوگوں کو میرے اندر کی کہانی کا پتہ چلے گا تو بہت سے لوگ نا امیدی کے راستے پہ چل پڑیں گے۔ اسی خوف کی وجہ سے وہ اپنے اندر رہتے ہیں اور سب سے مسکرا کر بات کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ سب کو کامیابی کے راستے پر لے جائیں، لیکن خود اندر ہی اندر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ خوشی اوروں کو تو دیتے تھے، بانٹتے تھے، وہ چاہتے تھے ان کی ذات بھی خوش ہو۔ جبھی تو وہ سنتے تھے بابا فرید کا کلام، میرا عشق بھی تو، پر نہ جانے کیوں وہ عشق کی نظر ہو گئے۔ شاید وہ اپنی ذات کو اس حد تک جاننا چاہتے تھے اور انہیں لگا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں خالی ہاتھ ہوں۔ اس عشق میں انسان اپنے آپ کو، اپنی ذات کو پہچاننے میں اتنا مگن ہو جاتا ہے، جب اپنے آپ کو جاننے لگتا ہے نا تو موت غلبہ آ جاتی ہے، پھر وہ دنیا سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں، ایک اور مثال بھی تو موجود ہے، مولانا طارق جمیل کے بیٹے عاصم کی، جنہوں نے ڈپریشن سے نجات کے لیے، اس دو جہاں جاننے کے لیے، اپنے رب کا دیدار کرنے کی چاہ میں اپنی زندگی کو خیر آباد کہہ دیا۔ یہ لوگوں کی سوچیں ہیں جو سوشل میڈیا پہ مختلف انداز میں مختلف باتیں گھوم رہی ہیں، پر کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ چاہے دونوں کی خودکشی ہو یا کچھ بھی ہو، ڈپریشن ہو، دونوں کی چاہ ایک ہی تھی، ذات کا سکون، اپنے رب کا دیدار۔ ان تمام ٹینشنوں، پریشانی، مصیبتوں، ڈپریشن سے نجات، اور تو کچھ بھی نہیں۔ اور آج کل یہ نوجوان بھی محبت اور عشق کو سنبھال ہی نہیں سکتے۔ عشق کا، محبت کا قصہ تو ہم ازل سے اب تک سنتے آ رہے ہیں۔ دیکھا تھا نا، انارکلی نے اپنے آپ کو دیواروں میں چنوا دیا، اپنے سلیم کے لیے خوشی خوشی اینٹوں کی زینت بن گئی اور محبت کو امر کر دیا۔ محبت ہے ہی ایسی شے
جب آپ کی ازواجی زندگی بہتر گزر نہ رہی ہو تو باہر کی زندگی ایسی آسائش ہے کس کام کی۔ کہتے ہیں کہ مرد کی زندگی میں عورت کسی بھی روپ میں ہو، چاہے وہ ماں کے روپ میں ہو یا بیوی کے روپ میں ہو یا بہن کے روپ میں ہو، جب وہ رشتہ قدرتی طور پر یا ویسے بچھڑ جائے تو مرد کی شخصیت کو پل بھر میں توڑ دیتی ہے۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی، کہاں پر آ گئی؟ 50ویں پوزیشن لینے والا CSS آفیسر آج منو مٹی تلے دب کر سو گیا۔ ایسی نیند جسے وہ کبھی نہ اٹھ پائے گا، ایسی شام کے سپرد ہوا جس کی صبح کبھی آئے گی ہی نہیں۔ ماں کا دیدار کرنے کی چاہ میں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک لے گیا۔ باپ خوش تھا کہ میرا بیٹا میرے بڑھاپے کی لاٹھی ہے، پر اب وہ بوڑھا باپ اس لاٹھی کو تلاشے گا، ڈھونڈے گا۔ غریبوں کے خواب پورے تو ہو جاتے ہیں، لیکن تعبیریں نہ جانے کہاں کھو جاتی ہیں۔ کیا کیفیت ہوگی اس بوڑھے باپ کی، جس کے ہاتھوں میں اپنے بیٹے کے ہاتھ اسے احساس دلواتے تھے کہ ابا میں آپ کے بڑھاپے کا سہارا ہوں، لیکن آج وہ ہاتھ اپنے بیٹے کو کندھا دے رہے ہیں۔ میرے پاس الفاظ تو بہت ہیں لکھنے کو، پر کہنے کو کچھ نہیں، چونکہ ایک ایسی کہانی ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو کہاں چھوٹے چھوٹے خوابوں سے شروع ہو کر ایک ایسی تعبیر تک پہنچی، ایک ایسی منزل تک پہنچی جس کے بہت سے نوجوان بلکہ ہم بھی خواب دیکھ، پر موت ہر خواب، ہر تعبیر، ہر منزل کو چھین لیتی ہے۔ اب چاہے نیلی بتی سبز پلیٹ کی، آفیسر کی موت جیسے بھی ہو، چاہے وہ سوسائڈ ہو، چاہے وہ ڈپریشن ہو، چاہے کوئی اور ریزن، چاہے خودکشی، پر میں اتنا جانتی ہوں کہ آج ان کی کوئی سنتا، ان کے پاس کوئی ہوتا تو یہ ریزن ہمیں پتہ ہوتی، اور یہ ثانیہ، یہ واقعہ نہ پیش آیا ہوتا۔ ان کی زندگی کب اور کیسے ہاتھوں سے چلی گئی معلوم ہی نہیں ہوا۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں، یا اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا، ان کے گھر والوں، ان کے والد صاحب کو صبر و جمیل عطا فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین ثم آمین۔ ناظرین، سامعین، اگر آپ کے ارد گرد بھی ایسے لوگ ہیں، آپ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ رفتہ رفتہ اپنے آپ کو تنہا کر رہے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، ان سے بیٹھیے، بات کریں۔ جتنا ٹائم آپ سوشل میڈیا کو دیتے ہیں، اگر 5 منٹ آپ اپنے اس دوست، اس رشتہ دار کو دے دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر کیا پتہ آپ کے وہ 5 منٹ کسی کی زندگی بچا لیں، کسی کو خودکشی یا ڈپریشن کے کنویں سے نکال لیں۔